السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مزیدار سا ناول، لیکن ناول کا نام اور ایپیسوڈ نمبر بتانے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیں میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول یو آر مائی ہارٹ۔ اس کو تحریر کیا ہے کمل اکرم نے اور اس کے ایپیسوڈ ہے 32۔ وہ ہمارے بچے ہیں اور ان کے بغیر ہماری خوشیاں ادھوری ہیں۔ ان کے ملنے کے بعد ہی شادی کی جائے گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سادگی سے نکاح کی رسم ادا کر دی جائے تاکہ رشتہ مضبوط ہو جائے۔ شرافت چغدوئی نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئے، مگر پھر حامی بھر گئے۔ اجیا جا کر ٹرے میں مٹھائی لے آئی اور پھر سب کا منہ میٹھا کروایا۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ لنچ کرنے لگے تھے۔ اس دوران بہرام کی حمزہ سے یا بختیار سے کی حسنہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ سب خوش تھے سوائے حسنہ کے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا جس سے بخت کچھ بھی اخذ نہیں کر پایا تھا۔ اجیا اور رائمہ مسلسل حسنہ اور حمزہ کو چھیڑ رہی تھیں۔ جہاں حمزہ شرما رہی تھی وہیں حسنہ چپ تھی۔ اوپر سے ہنستی مسکراتی اجیا دل ہی دل میں ابیس کے لیے پریشان تھی۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، بھلے ہی جواب میں اسے ابیس کی محبت نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے پریشان تھی کہ اپنے دل کو وہ اس سے محبت کرنے سے نہیں روک پاتی تھی۔ اس نے ابیس کو پانے کا خیال اپنے دل سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ ابیس اسے مل کر بھی نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف انفال تھی جو اس کی بیوی تھی۔ لنچ کے کچھ دیر بعد تحسین بھی وہیں چلا آیا تھا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد نکاح کی تاریخ طے کرتے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے تھے۔ بختیار شہر میں ہی اپنے کرائے کے گھر میں رک گیا تھا۔ تحسین اجیا اور رائمہ کو لیے گھر چلا گیا تھا، مگر جانے سے پہلے اجیا نے بہرام سے کہا تھا کہ وہ انفال عرف ترنم کے فلیٹ میں ایک بار ضرور چیک کر لے، کہیں سچ میں ابیس نے اپنی بیوی کی خواہش پوری کرنے کو انفال عرف ترنم سے نکاح نہ کر لیا ہو۔ سب کے جانے کے بعد کرن اور دلاور اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط۔ ماں باپ کا سر نہ جھکے اور ان کا مان بڑھے، اس سوچ کے تحت اس نے فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا تھا، مگر اب اس کا دل کئی الجھنوں کا شکار تھا۔ بختیار سے ہوئی پہلی ملاقات سے آخری ملاقات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس نے بختیار کو شروع میں بہت تنگ کیا تھا، اسے کتنی ہی بار بری طرح دھتکارا تھا، تو کیا اس کی انا پر چوٹ نہیں پڑی ہوگی؟ یقیناً وہ اب اس سے بدلہ لینے کے لیے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے ہی شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ منفی سوچوں نے بری طرح اس کے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے جھنجھلا کر دروازے کو دیکھا، شاید حمزہ ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی۔ مجھے آرام کرنا ہے، اس لیے وہ کہتی کہتی رکی تھی، کیونکہ سامنے حمزہ نہیں بختیار چغدوئی کھڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے تیکھے چتونوں سے پوچھا تو وہ اسے راستے سے ہٹا کر اندر آیا اور اپنے پیچھے دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑا۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ کھولو اسے اور جاؤ یہاں سے، اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دروازے سے دور کیا۔ اس کی جسارت پر حسنہ کی آنکھیں پھیلیں اور اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں میں بے یقینی لیے بخت کو دیکھا، جو اس کی پشت سینے سے لگائے اسے پیٹ سے پکڑے بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اس نے چٹک کر پوچھا، ساتھ ہی ساتھ اپنی سخت مزاحمت جاری رکھی جو کارگر نہ ہو سکی۔ ہمت کی بات مت کرو تو اچھا ہے ہونے والی بیگم، وہ اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکتا ہوا بولا تو وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی بخت نے اپنا ایک گھٹنا بیڈ پر جمایا اور دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر اس پر جھکا تو حسنہ کو لگا وہ اس کے حصار میں قید ہو گئی ہو۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بختیار کچھ مزید جھکا تو حسنہ کو اس کی گرم تپتی سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئیں جو اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ تبھی وہ ایک بار دبا دبا سے چلائی تھی، اب بھی تو بدتمیزی کی ہی نہیں ہے میں نے ہونے والی بیگم۔ بخت نے مزے سے اس کے چہرے پر پھونک ماری تو ضبط و حیا سے اس کا چہرہ مزید سرخ پڑا۔ مجھے مجبور مت کرو ورنہ، وہ تیش بھرے لہجے میں بولنے لگی جب بخت نے اس کی بات کاٹی، ورنہ تم بھی مجھے یوں ہی پیار کرو گی ہے نا؟
وقت نے معنی خیزی سے استفسار کیا تو حسنہ نے ضبط کھوتے اپنا گھٹنا کھڑا کر کے اس کے پیٹ میں مارا۔ وہ پیچھے تو کیا ہی ہٹتا، اس کی کوہنیوں کی گرفت بیڈ پر ڈھیلی ہوئی اور وہ دھپ کے حسنہ کے اوپر جا گرا۔ اس کے وجود کو اپنے اوپر محسوس کر کے حسنہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور ہونٹ شرم و حیا سے پھڑپڑا کر رہ گئے۔ آواز اس کی حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ مار ڈالا ہونے والی بیگم! وہ کراتا ہوا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا پوزیشن بدل گیا۔ اب حسنہ اس کے سینے پر اور وہ خود بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ بخت چھوڑو مجھے! وہ اس کے چہرے کو دیکھنے سے پرہیز کرتی ہوئی احتجاجی آواز میں بولی تو بخت نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ ماتھے پر امڑتی پسینے کی بوندیں، سرخ ہوتا چہرے پر گھبراہٹ کے آثار، دانتوں تلے دبا نچلا لب اور جھکتی لرزتی پلکیں۔ بخت مبہوت سا اسے دیکھا گیا۔ حسنہ کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حسنہ کبھی اس سے بھی شرمائے گی۔ بخت نے اس کا جائزہ لیتے اس پر اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ حسنہ تیزی سے اس کے سینے سے اٹھتی اس سے دور کھسکی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے جاتی بخت نے اس کی کلائی جکڑ لی تاکہ وہ اس سے دور نہ جا سکے۔ دیکھو تم زیادہ پھیل رہے ہو، اب جاؤ یہاں سے۔ حسنہ نے بغیر اس سے نظریں ملائے سختی سے کہنا چاہا تھا، مگر اس کی کپکپاتی آواز بخت کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنے ہونے والے شوہر کو کمرے سے باہر نکال رہی ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو۔ بخت نے اس کی ٹھوری تلے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تو حسنہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، مگر وہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے معنی خیز سے جذبات سے گھبراتی جلدی نظر جھکا گئی۔ مام ڈیڈ آ گئے تو برا لگے گا انہیں، حسنہ نے مدھم سے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اپنی کیفیت وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بخت کو ہمیشہ وہ ٹالتی اور نظر انداز کرتی آئی تھی، اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی آئی تھی، اور اب یوں اسے قریب آنے پر اس کا اپنا ہی دل اس سے باغی ہو گیا تھا جس پر وہ بختیار وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے اس طرح چھوا تھا، اور وہی پہلا مرد اب اس کی زندگی کا آخری مرد اور ہمسفر بننے والا تھا۔ ان کی فکر مت کرو، وہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ بختیار نے اسے گال سہلاتے کہا تو وہ اسے آنکھیں بھی نہ دکھا پائی۔ بختیار نے ہمیشہ اسے نڈر انداز میں بات کرتے دیکھا تھا، اب اس کا یوں بھیگی بلی والا انداز دیکھ کر وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ پیچھے ہٹو پلیز، حسنہ نے روحان سے لہجے میں کہا تو وہ سنجیدہ ہوتا سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بھی اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رو کیوں رہی ہو یار؟ اس نے حسنہ کی گالوں پر بہتے آنسوؤں کو چن کر پوچھا تو وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اچھا سوری اگر تمہیں میری کوئی حرکت بری لگی ہو تو، بخت نے نرمی سے کہا تو وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آنسو اب رک گئے تھے۔ مجھ سے شادی کیوں کر رہے ہو تم؟ حسنہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے ایک سے زائد مرتبہ تم سے اظہار محبت کیا ہے، اور محبت کے بعد انسان شادی ہی کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اس لیے تم سے شادی کر رہا ہوں۔ بخت نے نرمی سے کہا تو بغور اسے دیکھے گئی، جیسے اس کے دل کے اندر تک کا حال جاننے کا ارادہ ہو۔ مجھے یقین نہیں۔ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھنے کے بعد حسنہ نے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر تعصب سے اسے دیکھنے لگا، جو کچھ دیر پہلے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی اور اب پھر سے وہی پہلے والی حسنہ بن گئی تھی۔ تمہیں کس بات پر یقین نہیں آ رہا؟ میری محبت پر یا رشتہ لانے پر؟ بخت نے پوچھا تو وہ نظر چرا گئی کہ اسے ہر بار بخت کے اظہار محبت پر یہی لگتا تھا کہ وہ اسے گرل فرینڈ بنا کر بس وقت گزاری کرنا چاہتا ہے، حالانکہ جب وہ شادی کا کہتا تب بھی اسے بخت پر یقین نہیں آتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری محبت وقت گزاری لگتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ میں تم سے اپنے دھتکارے جانے کا بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہا ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خالصتاً محبت کی شادی ہے، کسی قسم کی وقت گزاری یا بدلہ نہیں۔ بخت نے اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا جو اب اس سے نظر چرا رہی تھی۔ اب زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا ارادہ تمہیں شرمندہ کرنے کا تھا بھی نہیں، بس دل سے مان جاؤ۔ بخت نے کہا تو وہ پرسکون سا سانس خارج کرتی سر ہلا گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو گی تو یقین آئے گا مجھے، بخت نے پرشوق لہجے میں کہا تو وہ اسے گھورنے لگی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کا عکس واضح تھا۔ جو تم سے محبت تو نہیں ہے، مگر پورا یقین ہے کہ تمہاری محبت سے محبت ضرور ہو جائے گی، اور میں دل سے تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ حسنہ نے کہا تو وہ سرشاری سے مسکرایا۔ لیکن کسی قسم کی عزت کی توقع مت رکھنا مجھ سے،
میں تمہیں تم ہی کہوں گی اور اپنی مرضی سے جیوں گی۔ حسنہ نے اسے مسکراتے دیکھ کر تیکھے لہجے میں جتایا تو وہ مدھم آواز میں ہنسا۔ جیسی تمہاری مرضی، وقت نے کہہ کر اس کا گال انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنا چاہا تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ جما کر اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ زیادہ پھیلو مت، مان گئی ہوں نا، اسے ہی غنیمت سمجھو۔ حسنہ نے آنکھیں دکھائیں تو وہ بالوں میں ہاتھ چلاتا مسکرایا۔ شادی کے بعد ہاتھ لگو میرے، سارے حساب بے باک کر دوں گا۔ معنی خیزی سے کہہ کر وہ اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھتا تیزی سے اس کے بال بکھیر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ تو وہ غصے سے دروازے کو دیکھنے لگی مگر پھر اس کی باتیں اور انداز یاد کرتی شرمگی سے مسکراتے تکیے پر سر رکھ گئی۔ اگلے دن وہ تیار ہوتی گھر سے نکلی تھی۔ وہ لوگ کل ہی تحسین کے ساتھ گھر آئے تھے مگر اس نے بابر ملک سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انہیں خود سے احساس ہو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا نہ کہ صحیح۔ اس وقت وہ اون کے گھر جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ اون اویس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا۔ اون سے فون پر بات کرتے اسے نہ جانے کیوں لگا تھا کہ اون اسے جھوٹ بول رہا ہے کہ اسے اویس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تبھی آج وہ خود اس کے گھر جا رہی تھی۔ بہرام سے اس کا رابطہ تھا اور اسی سے اسے پتہ چلتا رہتا تھا کہ انفال ملک اور اویس ملک دونوں کا تاحال پتہ نہیں چل سکا ہے۔ بہرام انفال عرف ترنم کے فلیٹ کا بھی 2 مرتبہ چکر لگا چکا تھا مگر اویس وہاں بھی نہیں گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ اون کے گھر پہنچ چکی تھی۔ دروازہ اون کی چچی نے کھولا تھا۔ آج اتوار تھا تبھی وہ اون کے گھر آئی تھی ورنہ دوسرے دنوں میں وہ یونیورسٹی میں ہوتا تھا۔ اون کی چچی اسے لے کر اندر چلی آئیں اور اسے کرسی پر بٹھا کر خود اس کے لیے چائے لینے چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی واپسی ہوئی تھی۔ اون کو کیسے جانتی ہو بیٹا؟ چچی نے نرم نگاہوں سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سفید رنگ کے کیپری اور لال رنگ کی گھٹنوں تک آتی قمیص اور ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹے کو ایک کندھے پر لٹکا رکھا تھا اور ہینڈ بیگ دوسری کرسی پر رکھا ہوا تھا۔ میں انہیں کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ اویس ہے نا، ان کی کزن ہوں میں، تو اکثر ملاقات ہو جاتی ہے۔ کچھ دوستی بھی ہے ہماری۔ اجے کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کس حیثیت سے اپنا تعارف کروائے تبھی سوچ سوچ کر بتانے لگی جس پر وہ مسکرائیں۔ اون نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کی اتنی پیاری دوست بھی ہے۔ اب مجھے علم ہو گیا ہے اور تم سے مل بھی لی ہوں تو ملنے آتی رہنا، مجھے اچھا لگے گا۔ انہوں نے پیار سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گئی۔ جی ضرور، میں کوشش کروں گی کہ آپ سے ملنے آیا کروں۔ ویسے اون ہے کہاں؟ اجے نے تمیز سے جواب دیتے ادھر ادھر جھانکا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا مگر بہت خوبصورت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اون اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے والدین حیات نہیں ہیں۔ وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے چچا کے ساتھ کسی کام سے نکلا ہے۔ تم یہ چائے پیو، تب تک میں اویس کو بھیجتی ہوں، اس سے باتیں کرو۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھنے لگیں تو اجیا چونک اٹھی۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا مگر اب یقین آ گیا تھا کہ اون نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ نہیں آنٹی، آپ رہنے دیں، میں خود مل لیتی ہوں جا کر۔ اجیا نے ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ رک کر سر ہلا گئیں۔ وہ بائیں جانے والے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک طرف نظر آتے کمرے کی طرف اشارہ کر کے اسے بتایا تو وہ سر ہلا دی ان کا شکریہ ادا کر کے اس کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے دستک دینے کے بجائے کمرے کا دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی جبکہ کمرے میں گھٹن الگ سے چھائی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کی لائٹس آن کرتی اویس کی بوجھل زکام زدہ سی آواز کمرے میں گونجی۔ اون پلیز، مجھے ذرا بھی بھوک نہیں ہے، تو مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دے۔ اویس کو یہی لگا تھا کہ وہ اون ہے تبھی اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اور کتنی دیر اکیلے رہنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اجیا نے کمرے کی لائٹس آن کرتے تنزیہ آواز میں کہا تو اویس ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اویس نے ناگواری سے پوچھا تھا جبکہ اجیا تو حیرت و تعصب سے اس کے حلیے کو دیکھ رہی تھی جو بکھرا بکھرا سا تھا۔ اس کے بال ملگیدے سے اور الجھے ہوئے تھے۔ داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی جسے نہ جانے کتنے دنوں سے بنائی ہی نہ ہو۔ اس نے شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور وہ بھی سلور زدہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہونے لگے تھے۔ آنکھوں میں ناگواری اور سرخ ناک لی وہ اجیا کو گھور رہا تھا۔ دیکھنے آئی تھی کہ آپ یہاں ہیں یا نہیں؟ وہ دل ہی دل میں اس کی حالت پر کفِ افسوس ملتے سکون سے جواب دے کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ دیکھ لیا ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اویس نے بلا لحاظ کیے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اپنی کزن کو دفع ہونے کو کہہ رہے ہیں؟ اجیا نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ سوتیلی کزن،
अवैज़ ने जताया तो वो बुरा मानने के बजाय हंस पड़ी और उसकी हंसी को अवैज़ ने ताज्जुब से देखा था। हाँ, आपकी सौतेली कज़न। मगर मुझे अब बुरा नहीं लगा क्योंकि आपकी वजह से मैं अपने असल से जा मिली। आपका एहसान है मुझ पर। अजिया ने तो कहा तो अवैज़ ने चौंक कर उसे देखा। मैं अपनी सगी माँ से मिली। मेरे 2 भाई और हैं और पता है वो बहुत अच्छे हैं। उनसे मिलकर मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरे सौतेले भाई हैं, बल्कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे लगता है वो मेरे सौतेले नहीं सगे भाई हैं। आप अगर मुझे हकीकत नहीं बताते तो शायद मैं कभी उनसे मिल ना पाती। आपका एहसान मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। अजिया के लहजे में अपने भाइयों के लिए मोहब्बत थी। अच्छी बात है। अवैज़ के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, तभी इतना कहकर चुप हो गया। पूछेंगे नहीं कि कौन है मेरे भाई और माँ? अजय ने उसे चुप देखकर पूछा। मुझे तुम्हारे रिश्तों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। अवैज़ ने उकताहट का मुजाहरा किया तो वो मुस्कुराई। अनफाल यानी आपकी अपनी बीवी के रिश्तेदारों के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी तो है ना आपको? अजिया ने मायने खेजी से कहा तो उसने एक बार फिर चौंक कर अजिया को देखा। उसका यहाँ क्या जिक्र? अवैज़ के लहजे में गुस्सा था। उसी का तो यहाँ जिक्र है। अब मेरे भाई अनफाल के भाई हैं तो इस रिश्ते से मैं अनफाल की बहन लगी, यानी वो मेरी कज़न है। मेरी फुप्पो किरण मलिक की बेटी, और इस रिश्ते से आप मेरे बहनों ही लगे। लेकिन आपको पता है मेरे भाई आपके क्या लगे? अजिया ने मज़े से कहकर उसके तासुरात देख के जहाँ हैरत थी, और वो हैरत इस बात पर थी कि कल तक अजिया को अनफाल का नाम सुनना भी गवारा नहीं था, और आज वो उसे अपनी बहन कह रही थी, और जिससे वो मोहब्बत की दावेदार थी उसे अपना बहन हुई। उसके आखिरी सवाल पर अवैज़ ने कुछ नहीं कहा था, बस चुपचाप उसको देखता रहा। बहराम और बख्तियार दोनों मेरे सौतेले भाई हैं अभी। बहराम वही है जो अनफाल के तुमसे लड़ रहा था, और बख्तियार को तो तुम जानते ही हो। अजय ने बताया तो वो गहरा सांस भर के रह गया। न जाने उसके इर्द गिर्द के सभी लोग बारी बारी जाकर अनफाल से क्यों जुड़ रहे थे, या शायद अनफाल की वजह से ही वो इन सब रिश्तों से जुड़ा हुआ था। यहाँ से जाओ। अवैज़ ने बस इतना ही कहा था। उसकी ज़ुकाम ज़दा सी आवाज़ और सुर्ख आंखें बता रही थी कि वो बुखार में मुब्तला है। मुझे माफ़ कर दें अभी। अजिया उससे अपने के की माफ़ी मांगना चाहती थी। इतना तो उसे भी समझ आ गया था कि अनफाल और अवैज़ ही एक दूसरे के लिए बने हैं, और वो खामखा उनके बीच आ रही थी। उसे पहले लगता था कि अनफाल उसके और अभी के बीच आई है, मगर उनकी जोड़ी तो आसमानों पर ही बन गई थी। मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाने के लिए कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था? अवैज़ ने तलखी से पूछा तो वह नज़र चुरा गई। अनफाल वहाँ थी और उसने मेरे बजाय तुम्हारा साथ दिया था, तो सोचो वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि मैं औरतों की इज्जतों पर हाथ डालता फिरता हूँ। अब ऐज़ ने बिफर कर पूछा। मैं जानती हूँ मेरी गलती है। मैं आपके चाहत में इतनी अंधी हो गई थी कि सही और गलत का फ़र्क ही भूल गई। मैं उसे भी सच बता दूँगी, और मैं आपसे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगती हूँ। सब पहले अनफाल को लेकर परेशान हैं, तो प्लीज़ आप घर वापस आ जाइए। अज्जा ने आज भरी नज़रों से उसे देख कर कहा। इस शख्स के बचपन से ख्वाब देखती आई थी वो, और अब ये शख्स किसी और का था, मगर मोहब्बत करना तो नहीं छोड़ सकती थी। एक शर्त पर माफ़ करूँगा, अगर तुम किसी को मेरे यहाँ होने के बारे में ना बताओ तो। उसने शर्त रखी तो वह सर हिला गई। मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी, बस आप जल्दी लौट आइएगा, अजिया कहकर मुड़ने लगी। मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दो अजिया, हो सकता है कोई और तुम्हारी मोहब्बत का मुंतज़िर हो। अजिया उलझ कर उसकी बात सुनकर उसकी तरफ पलटी थी, मगर वो अपना रुख फेरता बाथरूम में घुस गया था। वो गहरा सांस भर के उसकी बात को सोचती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी, जब सामने से आते वजूद से टकराई। उसने सहारा लेने को सामने वाले के गिरेबान को पकड़ा था, जबकि मुकाबिल ने उसकी कमर पर हाथ जमाते उसको गिरने से बचाया था। गिरने के खौफ से अजिया की धड़कनें ढोल की तरह बजने लगी थीं, जो मुकाबिल को अपनी धड़कनों से ताल मिलाती महसूस हो रही थीं। अजिया ने संभल कर सर उठाकर मुकाबिल को देखा तो अपनी जगह थम सी गई। नफासा से तराशी दाढ़ी, रोशन अलवही से चमक लिए आंखें, मुस्कुराहट में ढले होंठ, और वजिया के वजी चेहरे वाला वो कोई और नहीं ऑन था, जो न जाने किस जज्बे के तहत अजय की आंखों में आंखें डालकर उसे तके जा रहा था। अजय का पहले से धड़कता दिल न जाने क्यों बेसाख्ता तेजी से धड़क उठा था। उसकी आंखों से छलकते अनकहे से जज्बात से अजिया गायब हुई थी। तभी पीछे होना चाहा, मगर ऑन की गिरफ्त उसकी कमर पर मजबूत हो चुकी थी। ऑन, अजय ने कसमसाते हुए उसे होश दिलाना चाहा तो वो चौंक कर तेज़ी से उसे पीछे छोड़ता हटा। सॉरी, मैं अपने ध्यान में था तो तुम्हें देख नहीं पाया। तुम्हें लगी तो नहीं? अपने जज्बात से मगलूब ऑन का लहजा बोझल सा था। उसने अजिया से नज़र चुराते अपने सुर्ख होते चेहरे पर हाथ फेरकर खुद को कंपोज किया।
نہیں، آپ دیوار تھوڑی ہیں جسے ٹکرا کر میرا ماتھا پھوٹ جاتا، اجے نے ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہتے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کو زائل کرنا چاہا۔ ہاں، مگر لڑکیاں بہت نازک سی ہوتی ہیں نا، آن بھی مسکرا کر بولا۔ لیکن میں ایک مضبوط لڑکی ہوں، سب کچھ برداشت کرنے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ اجے کے لہجے میں فخر تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آن نے اسے سراہا، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں۔ اجے نے یاد آتے ہی اپنی ناراضگی جتانی چاہی۔ ناراض کیوں؟ آن نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ابھی کہاں ہیں، جبکہ وہ یہاں آپ کے گھر پر تھے۔ اجے نے منہ پھلا کر کہا تو آن کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ اوہ، تو تم ابھی کے لیے آئی تھی؟ مجھے لگا شاید خیر ابھی سے مل لی تم، آن نے کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر آخر میں استفسار کیا۔ ابیز جس حال میں اسے ملا تھا وہ اس کے لیے کافی جھٹکے کا باعث تھا۔ وہ اسپتال کسی کام سے گیا تھا جہاں اسے ابیز ملا تھا۔ کوئی آدمی اس کی مرہم پٹی کروا کر واپس لایا تھا۔ آن تیزی سے اس کے پاس گیا تھا اور اس نے آن کو یہی بتایا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ابیز نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس نے خود کار کے نیچے آ کر اپنی جان دینے کی کوشش کی تھی۔ آن نے اسے گھر چھوڑنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ گھر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ گھر سے ناراض ہو کر نکلا تھا اور واپس گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آن نے اس سے بہت پوچھا تھا، مگر اس نے آن کو کچھ نہیں بتایا تھا، جس پر وہ بھی چپ سادھ گیا تھا۔ لیکن ابیز کا بکھرا حلیہ اسے یہ بتا گیا تھا کہ ضرور کوئی بڑی بات ہوئی ہے، ورنہ حالات چاہے جیسی بھی رہے اس نے کبھی بھی غصے میں گھر نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں آ کر رہتے ہوئے اسے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن نہ آن نے اس سے کچھ پوچھا تھا، نہ ہی ابیز نے خود اسے کچھ بتایا تھا۔ ہاں، ابیز کے کہے کے مطابق دلاور ملک کے فون پر اس نے ان کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابیز کہاں ہے۔ ہاں، ان سے مل چکی ہوں میں، مگر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اجے نے اس کی بات ادھوری چھوڑنے پر الجھ کر پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، آؤ چائے پیتے ہیں۔ وہ اسے ٹال کر باہر لے آیا جہاں اس کی چچی نے چائے بنا کر رکھی ہوئی تھی اور خود وہ کمرے میں گئی ہوئی تھیں۔ اس کی آمد کی خبر سن کر وہ بےحد خوش ہوا تھا کہ محبوب پہلی بار اسے گھر آیا تھا۔ تبھی وہ اسے بلانے آیا تھا، مگر یہ پتہ لگنے پر کہ وہ صرف ابھی کے لیے آئی تھی اس کا دل اداس ہوا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ اجے کے دل میں کیا تھا۔ اور سناؤ، کیا چل رہا ہے لائف میں؟ آن نے چائے کا کپ اسے تھما کر پوچھا اور اسے دیکھا جو اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دیکھنے پر نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ میری لائف میں اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ زندگی فلمی سی لگنے لگی ہے، اجے نے گہرا سانس بھر کر تعصب سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ایسا؟ آن نے حیرت سے پوچھا تو اجے گہرا سانس بھر کر اسے سب کچھ بتانے لگی جو اس کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ آن دم بخود سا اس کے منہ سے ساری بات سنتا جا رہا تھا اور سب کچھ جان کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ ایسا کچھ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا جو ہو گیا تھا۔ اجے بتا کر چپ ہوئی اور اسے دیکھنے لگی جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہاری زندگی تو سچ میں فلمی ہو گئی ہے، آن نے کہا تو وہ ہنس دی۔ مجھ سے زیادہ تو انفال کی زندگی فلمی ہے، مجھے تو اس کی ہمت پر حیرانی ہے کہ اس نے یہ سب کیسے سہا۔ اجے کے لہجے میں انفال کے لیے ستائش کے ساتھ ہمدردی بھی تھی جسے آن نے محسوس کیا۔ تو تمہیں انفال سے ہمدردی ہے؟ آن نے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ اس کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ہو۔ میرے اور اس کے دونوں کے ساتھ وہ غلط ہوا۔ مجھے بھی ستیلی ماں ملی اور اسے بھی، مگر ہم دونوں کی قسمت بےحد مختلف ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی بےحد آسائش اور محبت میں گزاری اور اس نے تنگی میں، اور سب کی نفرت سہتے ہوئے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ واپس آ جائے اور ابھی اسے وہ ساری خوشیاں دیں جن کی وہ حقدار ہے۔ اجے نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ تم ابھی سے محبت کرتی ہو اور چاہتی ہو کہ وہ ابھی کی زندگی میں واپس آ جائے؟ ایسے تو آن حیرت سے کہہ رہا تھا جب اجے نے اس کی بات کاٹی۔ محبت پر کسی کا زور نہیں چلتا آن، یہ بے اختیار ہوتی ہے۔ مجھے ابھی سے تھی اور ابھی کو کسی اور سے، اور قسمت کی ستم ظرفی تو یہ ہے کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں وہ ان سے نفرت کرتی ہے۔ میں چاہتی ہوں مجھے نہ صحیح کسی اور کو تو اس کی محبت ملے۔ آپ کو بھی تو کسی لڑکی سے محبت ہے نا، تو کیا آپ اس سے محبت کرنا چھوڑ سکتے ہیں؟ اجے نے یاسر سے کہتے آخر میں اس سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا، لیکن وہ خوش تھا کہ اجے نے ایک اچھا فیصلہ لیا تھا۔ ویسے آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ وہ کون ہے؟ اجے نے اشتیاق سے پوچھا تو چائے پیتے آن کو ٹھسکا لگا تھا۔ آرام سے، میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا۔ اجے نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اس نے آج تک ہمیں نہیں بتایا جیا، تو تمہیں کیسے بتائے گا؟ آن کے بجائے جواب اس کی چچی نے دیا تھا۔ ایسا کیوں آن؟ اجے نے تعصب سے آن کو دیکھ کر پوچھنے لگی جو دل ہی دل میں کرانے لگا تھا۔ ہاں، اور نہیں تو کیا، اس لڑکی کے انتظار میں بوڑھا ہو گیا ہے، مگر شادی کی حامی نہیں بھرتا۔
تم ہی کہو اس سے کہ شادی کر لے۔ چچی نے اجیا سے کہا۔ کیا بہت محبت ہے آپ کو اس سے؟ آپ مجھے بتائیں کون ہے وہ؟ میں بات کروں گی اس سے۔ اجیا نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے تو شاید کبھی مڑ کر اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ سامنے بیٹھی لڑکی بس ہے کوئی، لیکن تمہیں اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موقع دیکھ کر میں خود ہی اس سے بات کر لوں گا۔ تم چائے پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے ٹالنے والے انداز میں کہا تو وہ مزید کچھ نہ بولی اور خاموشی سے چائے پینے لگی، جبکہ چچی بھی تعصب سے آن کو دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔